کو بھولنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. دنیا کے حصے کو مت بھولو. انبیاء بھی نہیں بھولے، صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، لیکن اصل ہدف سے تجاوز نہیں کرتے تھے. کیسا ہدف؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة. نماز کا وقت ہو گیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان کی دکان کھلی رہے؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے، پھر دکان بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے، ڈیوٹی بڑی نہیں ہے. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ماذا؟ عن ذکر اللہ واقام الصلاة. نماز اور ذکر سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسی کی. اس لیے میرے بھائی، علم دولت سے بھی قیمتی چیز ہے. یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں میراث العلم خیر من الذهب. سونے کی وراثت مل جائے اس سے بہتر علم کی وراثت ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وراثت ملی سلیمان کو داؤد علیہ السلام کی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں قرآن نے ذکر کیا؟ کیونکہ اصل وراثت علم کی وراثت ہے. اور جو لفظ آئے ہیں نا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں اللہ نے ہر چیز دے دی ہے. جب علم آ جائے تو پھر ساری چیزیں اللہ نکیل ڈال کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں. دنیا مرغومہ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کسی شخص کا قرآن مجید میں نام آیا ہے؟ اللہ الہام کر رہے ہیں تو شہد کی مکھی کو الہام کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ علم سیکھی ہوئی مکھی ہے. کل الذباب فی النار الا النحل. ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، شہد کی مکھی جنت میں جائے گی. کیونکہ علم کی روشنی میں خیر خائی برتنے والی یہ مکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے علم سیکھا، تم نے اس علم کو قبول کر لیا، خیر خائی تیرے اندر موجود ہے، اب میرے انعام بھی لے لو. کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا. اور جاؤ پہاڑوں پہ گھر بنانا ہے تو پہاڑوں پہ بنا لو. وَمِنَ الشَّجَرِ، تم چاہتی ہو تو درختوں پہ اپنی کوٹھی بنا لو. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تمہیں نہیں زیادہ اونچا رہنا پسند تو کسی عام چھپر میں ہی اپنا گھر بنا لو. ساتھ کیا فرمایا؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. میں رب تمہیں کہتا ہوں کل الثمرات، جتنے پھل میں نے بنائے ہیں سارے تیرے سامنے پڑے ہیں، جہاں سے چاہو رس چوس لو. آج بڑے سے بڑا مالدار بھی سارے پھل اپنے گھر میں نہیں رکھتا. یہ بات سمجھنے والی ہے. علم کی وجہ سے سارے پھلوں کو اللہ نے پیش کر دیا اس کے لیے. لیکن کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، علم والا جب کوئی کھاتا ہے، حلال مال کھاتا ہے تو عمل بھی اچھے کرتا ہے.
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. حلال چیزیں کھاتی ہے، شہد مکھی نکالتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. علم والا جب علم سیکھتا ہے، جب یہ زبان سے گفتگو کرتا ہے، عمل دکھاتا ہے، تو کتنے لوگوں کے دین میں شفا آ جاتی ہے، کتنے لوگوں کی غلط عادتیں ختم ہو کے صحیح عادتیں آ جاتی ہیں، صحت مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ علم سکھایا. اور علم میرے بھائیوں سیکھنا یہ عبادت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے طلب العلم عبادہ تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبیح والبحث عنه جہاد. علم سیکھو، اس کا سیکھنا نیکی ہے، اس کی طلب کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے سے یاد کرنا اور پوچھنا اور بتانا یہ تسبیح ہے، اور اس کی کھوج لگانا جہاد ہے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أُعَلَّمُ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ مِنْ أُمُورِ دِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ 70 غزوة. 70 غزووں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری زندگی کی اصلاح ہو جائے، میں علم کا ایک باب سیکھ لوں. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی من رأى أن العدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه عقله ورأيه. جو یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا یہ جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی رائے بھی ناقص ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لن اتعلم مسألة لن اتعلم بابا من العلم احب الی ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ. ایک دینی باب سیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے کہ پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں، پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دوں. وہ مجھے ثواب ملنا ہے، میں خرچ کروں گا، وہ میرا مال ہوگا جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، لیکن ایک باب جو سیکھوں گا نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جنت درست ہو جائے گی. فرق ہے. اصل وراثت علماء انبیاء کی علم کی وراثت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اس حدیث کی شرح علم رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے درم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا، اس لیے علم والوں کو درم و دینار کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. وراثت جب مل گئی ہے علم کی تو پھر وہ وراثت تو علم کی آئی ہے، درم و دینار کی وراثت تو آئی نہیں. ملے گی کیسے؟ یہ سودا ہے، یہ اخروی سودا ہے میرے بھائیوں، وہ سودا جس سے قیامت کے دن رفاقت نبوی نصیب ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكواكب. ایک عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چاند کی فضیلت 14ویں رات میں ستاروں پر ہوتی ہے. عبادت جس کے لیے پیدا کیا گیا انسان، تہجد گزاری، ذکر و اذکار. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا لَأَن تَغْدُوَ
وَتَعَلَّمَ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكْعَةً۔ ایک اللہ کے قرآن کی آیت سیکھو پھر سکھاؤ اور عمل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اکیلے تم 100 رکعتیں پڑھ لو۔ 100 رکعتیں معمولی بات نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے لَأَن تَغْدُوَ وَتَعَلَّمَ سُورَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ، 1000 رکعت بھی پڑھ لو تو یہ سورت اس سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ رکعتیں صرف تیرے لیے ہیں جو سیکھو گے تم اور پھر لوگوں کو سکھاؤ گے، ہزاروں لوگوں کی جنت کا باعث بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے